الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد قطب محمد صبر محمد ہجر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حامد محمد حمید محمد محمود محمد محبوب محمد سعید محمد مسعود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد امانت محمد ریاضت محمد ثقافت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ظہر محمد عصر محمد عشاء محمد فجر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بڑا تیرا جے جا خطرہ میں ہو بخشے جے جا خطرہ میں ہو بخشے کامل جانا میرا مولا سے میں دیکھا اپنے امراول مولا سے میں دیکھا اپنے امراول تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں دیکھا تیرے بدلاول جے میں دیکھا تیرے بدلاول تے ہو جائیے بدلے بدلے بڑی ذلت والی عزت و ریاض نبی کے ساتھ درخواست ہے التجا ہے گزارش ہے اس جبارے لازاد لجبار کے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ الصلوات اس ناقص العلم والطالب علم نبیش نظام پیش کو جمعہ المبارک کی اس مبارک نشست کے اندر حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا،
زمینوں کو بنایا، 7 آسمان 7 زمینیں، یہ مخلوقات پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو بھی بنایا، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو بھی بنایا۔ اس کے بنانے کے بعد ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کے اندر بنی آدم بنی انسان، اس کو آباد کروایا۔ انسان اس کو بنانے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد، رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر، 2 جہانوں کے سردار پیغمبر، گلگلزنے لاپتہ پیغمبر، بدر بوجھے بدعطا پیغمبر، جناب محمد رسول اللہ، جو سے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات تک انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ آدم نبی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، یونس نبی اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا سلسلہ جو مضبوط فرمایا، ہر نبی ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ سب کچھ مخلوق سے نہیں ہوتا، سب کچھ خالق سے ہوتا ہے۔ اپنے دل کے اندر مخلوق کی امیدیں جو تم نے لگائی ہوئی ہیں کہ سب کچھ یہ کرنے والے ہیں، اس یقین کو ختم کیجیے۔ دل کے اندر یہی ارادہ، یہ پختگی اور یہ سوچ پیدا ہو، یہ امید پیدا ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے جو اللہ کرے۔ یہی بندے کا تعلق خالق کے ساتھ ملوایا، اور خالق سے محبت، خالق سے عقیدت، خالق سے محبت، یہی ایمان کا حصہ ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ایک بکواس کیا، ایک الزام لگایا۔ آج کہا جاتا ہے فلاں بڑا حوصلے والا ہے، فلاں بڑا دل والا ہے، بڑا حوصلے والا ہے، جس طرح کی بات وہ سن لیتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر اللہ کریم کے علاوہ کوئی بڑا حوصلے والا نہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہود اور نصرانی، یہود اور عیسائی، کہ جس سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، تنشق الارض، زمین پھٹ پڑے، اس کے باوجود یہ رب العالمین کا حوصلہ ہے، اللہ کا حوصلہ ہے، وہ ایسی ان کی باتیں سن کر بھی نہیں بول سکتے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ اب عرب کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اللہ کی توحید بلند کی اور فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب بڑے بڑے کفار وہ سمجھتے تھے عربی، یہ جو لا ہے نا، یہ صرف لا نہیں، یہ ہمارے معبودوں کے لا کر رہا ہے۔ یہ لا آگے الہ پھر الا اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی تمہارا معبود، نہیں کوئی تمہاری امیدیں پوری کرنے والا، نہیں کوئی تمہارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کرنے والا،
مگر الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کفار جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جان دیتے تھے، صادق الامین کہتے تھے، انہیں کفار نے پتھر اٹھا کر مارنے شروع کر دی، گالی گلوچ دینا شروع کر دی، اور پھر ابو لہب بھی پتھر اٹھا کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتا ہے۔ یہ تو توحید کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام ذرا بھی لفظ نہیں آئی اللہ کی پہچان کرانے، حتیٰ کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پڑھنے سے 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی۔ یہودیوں نے اپنے عالم عبداللہ بن سلام ان کو تیار کیا کہ تم مسلمانوں کے نبی سے جا کر بحث کر کے آؤ، مسلمانوں کے نبی سے بحث کرو۔ اب یہاں پر یہودیوں نے اپنے عالم کو تیار کیا اور ایک پورا وفد تیار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اس کا بھائی، گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، گھوڑا گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا جو بھائی ہے وہ نعوذ باللہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بکواس کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ جو یہودی عالم ہے وہ منع کرتا ہے، اس طرح نہ کہ گالی نہ دے۔ اب دوسری مرتبہ چند لمحے چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر وہ یہودی کا بھائی عالم کا وہ پھر گالی چڑھتا ہے۔ اب یہاں پر وہ عالم پھر منع کرتا ہے کہ اس طرح نہ ہے۔ اب یہاں پر یہ اس کا بھائی وہ کہتا ہے کہ تم نے بحث کرنی ہے جا کر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں گالی دیتا ہوں تو مجھے دینے نہیں دیتا، وہاں بات بعد میں کریں گے، پہلے مجھے یہ بتا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اس نے کہا آپ یہاں پر اکیلے کھڑے ہیں، اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے نا تو قسم خدا کی 14 طبق کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ پھر وہ کہتے ہیں تو بحث کرنے کیوں جا رہا ہے، یہ وفد لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اتفاق کی بات، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات صحابہ میں موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم داخل ہوتے ہیں، اب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر پڑتی ہے عبداللہ بن سلام پر، آپ فوراً اس کا نام لیتے ہیں۔ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک بات بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے عالم آتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام، اے عبداللہ بن سلام، جیسے اس کا نام لیتے ہیں اب یہاں پر یہودیوں کے عالم اس کی نظر بھی پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، جیسے ہی نظر جاتی ہے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئے تھے بحث کرنے کے لیے، اب یہاں پر سارے ختم ہو جاتے ہیں دراز۔ اب دل کہتا ہے ایسا چہرہ پیارا چہرہ تو کبھی نہیں دیکھا، کیوں نہ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے غلام بن جائے۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنا غلام بنا لیجیے۔ اب یہودی اور نصرانی ان کا نظریہ کیا ہے میرے دوستوں بھی سنو۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اونٹ جو ہے ایسا جانور ہے، یہ جنگل میں چلتا ہے، کھلا چلتا ہے، جنگل میں جاتا ہے، کڑوی پھلیاں کھاتا ہے، درخت کی کھائی اس طرح کی چل پھر کر کے کھاتا ہے۔ یہ جب بھی منہ کھولے گا تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ چل پھر کر پھلیاں کھا رہا ہے، جب بھی منہ کھولے گا تو بدبو نہیں آئے گی، لیکن گدھا جب بھی منہ کھولے گا منہ سے بدبو آئے گی۔ کیوں؟ ہر وقت اس میں منہ یہودی کے اوپر مارنا۔ یہودی اور نصرانی جب بھی بات کریں گے تو کوئی بکواس ہی کریں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حوصلے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتنی سخت بات کرتے ہیں یہودی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر ان کے یہ الزام اعتراضات اللہ کریم نے سورہ توحید نازل فرمائی جو ہر مسلمان کو آتی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، سورہ اخلاص بھی اس کا نام ہے، بڑی فضیلت ہے سورہ مبارک کی۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا، ایک جگہ وہ امام بنا کر بھیجے گئے تو صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہم نے نماز ادا کی تو زیادہ اکثر جو ہے یہ صحابی رسول سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا آپ زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ صحابی رسول اس کا جواب سنیے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے نبی بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا، اس سورہ اخلاص سے مجھے بڑی محبت ہے۔ جب یہ الفاظ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اگر واقعی آپ کو اس سورہ سے محبت ہے، یہی سورہ آپ کی نجات کے لیے کام ہے۔ جو شخص اس کو ترجمے سے پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا پتر ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا پتر ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کریم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا میرا محبوب کو جواب دیجیے۔ اللہ کریم کیا جواب دو؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا پیغمبر اعلان فرمائیے سبحان اللہ۔ یہاں پر سیرت کا بھی تھوڑا سا پہلو دیکھ لیجئے، کتنا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کیجیے، آپ فرمائیے، اپنی زبان مبارک سے جواب دیجیے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراضات اور ان کے سوالات کے جواب اللہ نے دے دیے۔ اس لیے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو حوصلے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہاں پر سورہ اخلاص میں جواب دیا قل هو اللہ احد، اے بہر
کمال حقیقت کل هو اللہ احد نگے بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد ہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد اللہ الصمد اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ جو چاہے کر دیتا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں وہ ذات دیکھتی رہتی ہے فرمایا کہ میں رحمان بھی بڑا ہوں رحیم بھی بڑا ہوں رحمان اتنا ہوں جو مجھے پکار رہا ہے اسے دے رہا ہوں رحیم اتنا ہوں جو میرا انکار کر رہا ہے اس کے اوپر بھی رحم کر رہا ہوں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بھی ہے قیامت کے دن کا مالک بھی ہے فرمایا یہ یہودی نصرانی جو ظلم کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے کامیاب ہوں گے یہ وقتی طور پر تو بڑی بادشاہی بڑی سلطنت میں مل جائے گی لیکن مالک یوم الدین ایک دن میں نے رکھا ہوا ہے روز جزا کا وہاں پہ میں نے پائی کا حساب لینا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انبیاء سے بھی پوچھنا ہے اللہ کریم انبیاء سے کیا پوچھے گا انبیاء نے تو تیری توحید سنائی تیری پہچان کرائی فرمایا انبیاء سے میں پوچھوں گا آپ کیا بیان کر کے آئے میرا تعلق بنا کر آئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سوال کریں گے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر سے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر ایسے پیغمبر ہیں جو پھونک مارتے کسی بیمار کو کسی برس والے کو اللہ تعالیٰ سے شفا پرندے بناتے ان میں پھونک مارتے اللہ تعالیٰ انہیں روح پیدا کر دیتے جان پیدا کر دیتے یہ روح اللہ پیغمبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال فرماتے ہیں عیسیٰ اللہ پیغمبر سے جب سوال ہوگا اے عیسیٰ پیغمبر آپ جواب دیجیے کہ آپ کہہ کر آئے تھے عیسائیوں کو کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کا شریک بنا لے اور اللہ سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں اس کو سمجھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ غیر توحید کا مسئلہ ہے کس طرح اللہ نے جواب دیا ہے اور یہ جواب کس نے دیا ہے تو دو جہانوں کے سردار پیغمبر نے خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ روک سکیں صلی اللہ اتنا بلند آواز سکیں جو سوئے ہوئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم سوال کریں گے عیسیٰ اللہ پیغمبر سے انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ سبحان اللہ کریم قربان جائیں قرآن مجید تیرے انداز پر انت قلت للناس اتخذوني اے عیسیٰ اب آپ جواب دیجیے یا آپ کہہ کر آئے تھے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کا معبود بنا لینا اور بھائی کرام سے بھی سوال ہوگا کیا کچھ بیان کر دیا اور فرمایا جب عیسیٰ روح اللہ پیغمبر سے سوال ہوگا تو عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے اللہ کریم بڑے جلال کے اندر ہوں گے اور یہ سوال کے بعد عیسیٰ روح اللہ پیغمبر کی ایک روح سے جسم کی ایک روح سے خون کے پسینے نکلنا شروع ہو گئے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر کہیں گے کیا کہیں گے میرا دوست جو ہم نماز میں پہلا لفظ پڑھتے ہیں سبحانکا سبحانکا یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے انہو هو السمیع البصیر بر و بہر ہو خشکی و تر ہو رات ہو صبح ہو جو بھی زمانہ ہو ہر جگہ سننے والا سب کچھ کرنے والا دعائیں قبول کرنے والا حاجتیں پوری کرنے والا ہے تو صرف اللہ کی ذات اللہ کریم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے ادھر بھی یہی مسئلہ بتلایا کہ میرے پیارے پیغمبر آج آپ بلندیوں کی انتہا پر ہیں سدرۃ المنتہا پر ہیں آج وہاں آپ کے قدم ہیں جہاں روح الامین فرشتوں کے سردار کے سر اس کا سر ہے نورانی فرشتے کا وہاں آپ کے قدم محبوب آج آپ بلندیوں پر ہیں
لیکن یہاں پر بھی یہی مسئلہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اِنَّهُ بے شک ہو اللہ تعالیٰ کی ذات، السمیع تاکید الف لام کا وہی سننے والا، البصیر پھر تاکید الف لام کا البصیر پر، البصیر بے شک وہی دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا بھی وہی، سب کچھ دیکھنے والا بھی وہی۔ اس لیے جب بھی دعائیں مانگی جائیں، چاہے سو کے مانگی جائے، چاہے اٹھ کے مانگی جائے، نیند میں مانگی جائے، بیدار ہو کر مانگی جائے، نماز سے پہلے مانگی جائے، بعد میں مانگی جائے، خشکی میں مانگی جائے، تر میں مانگی جائے، دریا میں مانگی جائے، بحر میں مانگی جائے، جب بھی مانگی جائے اس اللہ سے مانگی جائے، یہی ایمان ہے۔ عیسیٰ پیغمبر فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ کریم تو پاک ہے، بے شک جب تک ہم ان کے اندر رہے، جب تک تو نے ہمیں نبوت دے کر بھیجی رکھا، ہم یہی کہتے رہے اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس سورہ اخلاص، اس سورہ کا نام سورہ توحید ہے۔ جب سبحانک کہیں گے وہاں سے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ، فرشتے کہیں گے یا اللہ ان پیغمبروں کو کچھ نہ کہے، ان اپنے ولیوں کو کچھ نہ کہے، آج ان کی طرف سے ہم جواب دیتے ہیں، آج ان کی طرف سے ہم جواب دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے رسولوں تم بتاؤ، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کر کے سوال کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اب آپ جواب دیجئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جتنے جہنم کی طرف سے ہوں گے وہ سارے کھبے پاس چلے ہوں گے، کھبی طرف جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سانو تھوڑے لوگوں سے بات کروا، ساری دنیا بھی حسنا کر دے، آخرت بھی حسنا، آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، میرا دوست ہر چیز دے رہے ہیں، اس جہاں کی تیاری کر جس جہاں 50,000 سال رکھیں۔ آج دنیا کے فیوچر واسطے سب کچھ کرنے واسطے کتنی تیاری کی جاتی ہے، اگلا وقت اچھا گزر جائے، اگلا سال اچھا گزر جائے، اگلا مہینہ اچھا گزر جائے، اگلے 2 مہینہ واسطے تو اتنی تیاری کرنا ہے کہ جتنے ہمیشہ واسطے رہے اپنی جگہ، چاہے تو فیصلہ اچھا کر دے، چاہے تو برا کر دے، لیکن اپنے دماغ کے اندر رب العالمین کے اوپر امید اچھی رکھنی ہے، مولا تیری توحید کے اوپر سے قائمہ، اسی توحید کے اوپر سارا خاتمہ ہونا۔ فرمایا جب بندے کا ایمان ہو جائے ایسا موحد آدمی جڑا توحید والا ہے، جڑا آتا ہے میرا جسد نال تعلق کوئی نہیں، جڑا آتا ہے میرے دل کے اندر صرف رب العالمین کی محبت ہے، صرف ایک خالق کے پیچھے میں سب کچھ چھڑ سکنا۔ فرمایا ایسی توحید کا جذبہ ایمان پیدا کرنا میرا کام، تیرے چاہے دنیا کے کام ہو چاہے دین کے کام ہو، سارے کر کے میں اللہ کروں، میری توحید کی غیرت کرنا۔ اتنے جواب دیں گے فرشتے اللہ کریم، انہاں ولیاں کو کچھ نہ کہے، انہاں رسولاں کو کچھ نہ کہے، اے جدوں تک رہے تیری پہچان کرا دے رہے، تانے سن کے گلاں سن کے تیری پہچان کرا دے رہے، اللہ کریم انہاں کو کچھ نہ کہے، انک انت علام الغیوب، بے شک کے اندر جاننے والا تو ہے، پردے کے اندر جاننے والا تو ہے۔ اللہ کریم انبیاء رسول کی قبرہ دے ہوتے جو لوگ بھی آئے انہاں کو کوئی پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب، غیب کے پردے جو جاننے والی ذات ہے کون؟ اللہ کریم دعا ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن کی صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔